بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. حتى رفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شیعوں کی کیا صفات ہونی چاہیے، یہ موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے قرآن مجید کی ایک آیت کا میں استعمال کرتا ہوں. پروردگار عالم قرآن مجید میں سورہ صافات قرآن مجید کا چیپٹر 37 اور آیت کا نشان ہے 83، وہاں پر ارشاد رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. اور در حقیقت جناب ابراہیم علیہ السلام ان کے شیعوں میں سے تھے. ہم نے کل بات شروع کر دی کہ یہاں پر تذکرہ جو ہو رہا ہے وہ جناب نوح علیہ السلام کا ہے، اور تاریخ کے لحاظ سے تقریباً دونوں نبیوں کے درمیان 3 سے 4 ہزار سال کا فاصلہ ہے. پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے سامنے جناب ابراہیم علیہ السلام کو جناب نوح کے پیروکار، یا ہمارے لفظوں میں جناب نوح علیہ السلام کے شیعوں میں سے قرار دیتے ہیں. شیعہ کا مطلب ہم نے کل بیان کیا، کسی کے پیچھے چلنا، کسی کے نقش قدم پر چلنا، اور ہم سب تو اپنے آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے شیعہ کہلاتے ہیں. ساتھ میں خاص طور پر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ہم کہتے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں. اور اتنا کہنا ہماری طرف سے ہی نہیں بلکہ رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات کے پیروکاروں کو بھی شیعہ کا لقب یا ٹائٹل رسول کریم نے دیا ہے. مجلس کے دوران انشاءاللہ کچھ روایتیں ایسی آئے گی. شیعہ ہونے کے لیے کیا ضروری ہے، بات یہی سے شروع کرتے ہیں. نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم نے مولا کائنات کو کہا، یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون. اے علی، آپ اور آپ کے شیعہ وہ کامیاب لوگ ہیں. سوال یہی آتا ہے نا کہ کیا رسول کریم نے ہمارا نام لیا؟ ہمارا نام لیا؟ کس کا نام لیا؟ علی کے شیعہ کا نام لیا. اب ہماری بات یہی تو ہے کہ کیا ہم علی کے شیعہ ہیں؟ کیا جس کا تذکرہ رسول نے کیا کہ علی اور علی کے شیعہ ہم الفائزون، کامیاب لوگ ہیں، فلاح پانے والے لوگ ہیں، وہ کیا شیعوں کی بات ہو رہی ہے؟ تو شیعہ ہوتے ہیں کون؟ ہم نے ایک صفت کل بیان کی، چچا امام نے ہم کو بیان کیا تھا نا کہ شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے،
وہ خلاف وعدہ نہیں جاتا۔ دیکھیے ہم نے آپ کے سامنے روایت چھٹے امام کی پیش کی تھی، آج یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ خود مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام جب مالک اشتر کو مصر کا والی یا گورنر بنانے کے لیے بھیجتے ہیں، نہج البلاغہ کھولیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مولا کائنات اپنے اس والی کو خط دے کر یہ لکھتے ہیں، اے مالک اشتر، یاد رکھنا تو جب تیری قوم میں جا اور صلو علی محمد وعلی محمد، تو اپنی قوم پہ جب بھی احسان کر، کبھی احسان کو جتانا نہیں، من علی الاحسان، کبھی بھی نہیں۔ اے مالک ولا تزیدن عملک، اے مالک اپنی قوم میں، اپنی قوم کے لیے جو بھی تو کارنامہ انجام دے، جو بھی خدمت تو کر، اپنی کی ہوئی خدمت، اپنے کیے ہوئے عمل کو کبھی بھی زیادہ مت سمجھنا۔ ایسی کچھ باتیں ابھی شیخ اسماعیل نے کی، سنا نا آپ نے۔ اور تیسرا وَلَا تُخْلِفَنَّ وَعْدَهُ، اے مالک کسی سے بھی کیا ہوا وعدہ اس کو کبھی توڑنا نہیں۔ مولا کائنات کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو والی ہونے والا ہے، اپنے قوم کے سامنے کسی رہبر کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ تو پہلی صفت شیعوں کی یہ ہے کہ وہ وعدہ ہمیشہ نبھانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ایک قدم آگے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ انشاءاللہ تعالی ہر رات کو ایک حدیث پوری پڑھیں گے اور اس حدیث میں ایک ہی چیز پر بات ہوگی، باقی آپ کو میں نے سنا دیا، آپ ہی لوگوں کو سب سے پہلے مجھ کو اس کو عملی روپ دینے کی کوشش کرنا ہے۔ آج ایک اور روایت ہمارے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام، آپ نے ارشاد فرمایا شیعۃ علی علیہ السلام هم الذین لا یبالون فی سبیل اللہ اوقعوا علی الموت ام وقع الموت علیہ۔ شیعوں علی کے شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ موت ان پر آ کر گرے یا خود جا کر موت کے منہ میں پڑے۔ شیعۃ علی علیہ السلام هم الذین، علی علیہ السلام کے شیعہ وہ ہے الذین یؤثرون اخوانہم علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ علی کے شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے بھائیوں کو پرائیورٹی دیتے ہیں، اپنی ضرورت ہوتے ہوئے اپنے بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ شیعۃ علی ہم الذین لا یراہم اللہ حیث نہاہم ولا یفقدہم اللہ حیث امرہم۔ علی کے شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو وہاں پر دیکھتا نہیں جہاں پر خدا کی نہیں آئی ہے۔ علی کے شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ جہاں پر خدا کا حکم آیا ہے وہاں پر علی کے شیعہ کو غائب خدا نہیں پاتا۔ شیعۃ علی علیہ السلام ہم الذین یقتدون بعلی، علی کے شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ جو علی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہیں فی اکرامہم اخوانہم المؤمنین۔ جس طرح سے علی اپنے بھائیوں کو عزت دیا کرتے تھے مومنوں کو، اسی طرح سے علی کے شیعہ اپنے مومن برادران کو عزت دیا کرتے ہیں۔ کتنی باتیں آئی ظفر؟ کتنی؟ 4 باتیں آئی۔ کون سی بات کرنی ہے بولیے آپ؟ ایک ہی پہ بات کروں گا۔ 4 بات آئی، کس پہ بات کرنی ہے اس پہ ابھی ہم چل پڑیں گے۔ بولیے اسد کس پہ پڑھوں؟ پہلے یاد ہے چاروں؟ ہاں، بھائیوں کو پرائیورٹی۔ آپ نے دیکھا کسی کو موت کی بات نہیں سننی اور ہم بات کریں گے موت پہ۔ صلو علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد
اگر میں کہتا ہوں 4 لوگوں کو پوچھتا نا تو چوتھے والا شاید کہتا کہ وہ پہلی بات کرو نا، کہ علی کے شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ جس کو پرواہ ہی نہیں موت آ کر ان پر گر پڑے یا خود موت کے منہ میں جا کر گرے، وہ ہوتے ہیں علی کے شیعہ۔ تو یہ کام ہونے کے لیے، یہ صفت پانے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اسی کا جواب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہم کو دیا ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس کے بعد بندے کو فکر نہیں ہوگی، موت ان پر آ پڑے یا خود موت کے منہ میں جائے۔ 11ویں امام نے کہا تھا نا، یہ ہے شیعوں کی صفت۔ مولا کائنات کو پوچھا گیا، یا امیر المؤمنین کیف نستعد للموت، مولا ہم موت کی تیاریاں کیسے کریں، موت کی تیاریاں کیسے کریں؟ آپ نے کہا اداء الفرائض، واجبات کا ادا کرنا، واجتناب المحارم، محرمات سے اپنے آپ کو بچانا یا پرہیز کرنا، اور واجتمال المکارم، لوگوں کے ساتھ اس طرح سے زندگی کو بسر کرنا کہ جس کے اندر اخلاق بہترین سے لوگ پیش آئے۔ اس کے بعد علی نے کہا ثم لا یبالی، پھر اس کے بعد اس کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اوقع علی الموت ام وقع الموت علیہ، پھر فکر کی بات نہیں، وہ جا کے موت کے منہ میں جائے یا موت ان پر گر پڑے۔ سمجھ میں آئی کچھ بات کہ علی علیہ السلام ہمیں کیا بیان کر رہے ہیں؟ 11ویں امام نے جب اس بات کو شیعوں کی صفت میں ڈال دیا، اور اسی 11ویں امام کی جو بات تھی نا وہاں پر اسی کا بھی تذکرہ ہو گیا کہ علی کا شیعہ کون ہوتا ہے؟ لا یراہم الذین لا یراہم اللہ حیث نہاہم، علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں خدا نے چیزوں کو منع کیا ہے وہاں علی کا شیعہ دکھتا نہیں، اس کا نام وہاں نہیں ہوتا، اور جہاں جہاں خدا نے حکم دیا ہے وہاں وہاں علی کا شیعہ غائب نہیں ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ علی کا شیعہ کیا ہوتا ہے؟ علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو کبھی اپنی واجبات کو چھوڑتا نہیں، اور علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو کبھی محرمات میں ملوث ہوتا نہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ علی کا شیعہ فرائض و محرمات، میں اپنے آپ سے پوچھوں واجبات کے سامنے، محرمات کے سامنے میرا کیا رویہ ہے؟ میں اپنے آپ کو شیعہ تو کہتا ہوں، لیکن جو مجھ پہ فرض ہے کیا اس کو میں صحیح طرح سے ادا کر رہا ہوں؟ خدا نے اس شریعت میں جو جو میرے لیے حرام ہے، محرمات میں سے ہے جس کی منع کی گئی ہے، کیا اس کا خیال میں رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں؟ اس سوال کا جواب جب میرے پاس ہو تب جا کے میں شیعہ بن سکتا ہوں۔ شیعہ بننا آسان نہیں، شیعہ بننے کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑے گی۔ آپ کو پتہ ہے واجبات کی بات کہاں تک جا رہی ہے؟ رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مولا کائنات کو بلایا اور کہا یا علی، اے علی خیال رکھنا، یا علی اذا اضرت النوافل الفرائض فارفضوها، اے علی خیال رکھنا اگر مستحب کام، ظفر سننا، اگر نوافل کا مطلب فقط نوافل نافلہ نماز نہیں، ہر وہ کام جو حد سے زیادہ ہو، نافلہ کہتے کس کو؟ جو زیادہ ہو۔ صلو علی محمد و آل محمد۔
مستحب کاموں کو، اے علی خیال رہے، اگر مستحب کام واجبات کو اذیت پہنچائے، نقصان دے، بیچ بیچ میں آئے، تو مستحبات کو چھوڑ دینا، واجب فرائض کو کسی طرح سے خطرے میں ڈالنا نہیں۔ خبردار رہیے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماشاء اللہ تعالی قوم میں جو مستحب نمازیں پڑھتے ہیں، جو تسبیحیں پڑھتے ہیں، جو وظیفے کو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ ان کے صفحات بھی پھٹ چکے ہیں، وہ کرتے رہیے گا، لیکن خیال رہے ایسا نہ ہو کہ مستحب کے پیچھے کتنی واجبات میری چھوٹ رہی ہو، اور یہی عالم ہے کہ مجھے کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ یہ کام واجب کام سے زیادہ اہم ہے۔ شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو واجبات میں کبھی پیچھے نہیں ہوتا، محرمات میں کبھی آگے بھی نہیں دکھے گا۔ مستحبات کی بات کہاں تک جاتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ نہ حدوں کو پار کرنا ہے، نہ مستحبات کو چھوٹا سمجھنا ہے۔ آئیے ایک روایت آپ کو پیش کرتے، دونوں پہلو بیان کر دیتے ہیں۔ صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام کی روایت ہے، تاریخوں میں یوں ملتا ہے کہ اپنے اصحاب کے ساتھ چھٹے امام بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں کو کہا ہے لوگوں سنو، ایمان کے 7 درجات ہیں۔ اب دیکھیے، کوئی ابھی آ کر مجلس میں آ کر کہے گا مجھے شیخ ہم نے سنا ہے سلمان 10 کے درجے پہ تھے، سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ تو میں نے بھی سنا ہے بھائی، لیکن اس روایت میں 7 کا تذکرہ آیا ہے، تو اس کے لیے میرے ساتھ بحث کرنے کے لیے نہیں آنا، ٹھیک ہے بھائی؟ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، کسی کو عمل کرنا نہیں، بس کٹ حجتی کرنا ہے کہ میں ایسا سنا، میں نے ایسا سنا ہے۔ بھائی جو پیغام ہے اس کو دل میں اتار۔ ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر۔ کا ایمان کے 7 درجات ہے، کوئی پہلے درجے پہ ہے، کوئی دوسرے پہ، کوئی تیسرے پہ، کوئی اور آگے، اور کہا خبردار جس کے پاس پہلے درجے کا ایمان ہے اس کو دوسرے پر مجبور نہیں کرنا، جس کے پاس 2 درجے کا ایمان ہے اس کے سر پہ 3 درجہ والا ایمان زبردستی نہیں ڈالنا۔ کیوں؟ اس کے پاس طاقت فقط پہلے درجے کی ہے، دوسرے کے پاس طاقت فقط دوسرے درجے کی ہے۔ اس لیے یہ بات خدا نے بھی قرآن میں ہمارے سامنے پیش کر دی۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ، آخری آیت، چیپٹر 2 ورس نمبر 286، اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یکلف اللہ نفسا الا جی وسعها۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد۔ خدا کسی نفس پہ اتنا زور نہیں ڈالتا کہ جو اس کی طاقت سے باہر ہو، وسعت سے باہر ہو۔ پھر چھٹے امام آگے بڑھے اور کہا میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ میں نہیں، چھٹے امام اپنے صحابیوں کو قصہ سناتا ہے، اور ہم جلدی جلدی جائیں گے۔ کہا ایک مسلمان تھا، اس کے پڑوس میں ایک نصرانی رہتا تھا۔ خدا نے نصرانی کو توفیق دی، اسی مسلمان کے ذریعے وہ نصرانی مسلمان ہو گیا۔ بہت سی جد و بحث کے بعد وہ ہو گیا مسلمان۔ ابھی وہ مسلمان ہوا تھا، اسی رات کو، چھٹے امام کہہ رہے اسی رات کو، جس نے مسلمان بنایا تھا، جو پہلے سے مسلمان تھا، وہ اپنے اس پڑوسی کے گھر گیا اور دق الباب کیا۔ سامنے والا آنکھوں کو ایسے کرتے ہوئے نکلا، یہ میری بات ہے، کہا بھائی سلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اتنی رات گئے، کیا ماجرا ہے؟ کہا نماز شب کا ٹائم ہے، ابھی 1 دن کا مسلمان ہوا ہے، نماز شب کا ٹائم ہے، چلو مسجد میں۔ بات مدینے کی ہے، چھٹے امام کہہ رہے چلو مسجد میں۔ کہا اچھا چلو۔
خوشی خوشی ہوش، نیا نیا مسلمان. گجراتی میں ہم وہاں پر ہمارے ملک میں کہتے ہیں کوکا کولا کا جوش، وہ کھولو نا گیس سب نکل گیا. اب کوئی مزہ نہیں اس کوکا کولا میں. جوش سب ہمارا بھی یہی ہے، کبھی کبھی کام اتنی جوش کے ساتھ کہ اس کے بعد کچھ بھی باقی نہیں رہتا. چلو جاتے گئے مسجد میں، دونوں نماز شب کو شروع کیا. کچھ دیر لگی، اس نے کہا اب جائے گھر پہ. اس نے کہا بھائی ابھی تو صبح کا ٹائم ہوگا، نماز فجر مسجد میں آئے تو چکے، پڑھ ہی لیتے ہیں. پڑھ لیا، نماز ختم ہو گئی کہ اب جائے. کہاں سے جائے؟ ابھی سورج باہر نکلے گا، مستحب ہے تب تک جاگنا. ٹھیک ہے بھائی. وہاں تک اس کو رکوایا، کھینچتے کھینچتے اس کو ظہر کی نماز بھی وہیں پڑھوائی، عصر کی نماز بھی وہیں پڑھوائی، مغرب تک آ گئے. اب عشاء ہونے والی تھی، وہ گیا چل پڑا. چھٹے امام کہتے ہیں جاتے جاتے وہ کہنے لگا کسی اور انسان کو ڈھونڈ لے جو تیرے اس دین کو قبول کرے. میرے پاس بہت سی ذمہ داریاں ہیں بھائی، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے جانور ہیں. ایسا اسلام مجھے نہیں چاہیے. یہ کیا ہے؟ جب مستحبات واجبات کو ڈسٹرب کرے، باقی ذمہ داریاں سب. کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے. اب دوسرا مثال بھی دوں، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے، میرے ساتھ. اپنے ایک برادر کے گھر کچھ سال پہلے میں گیا تھا، شاید 2014 میں تھا. ان کے گھر میں گیا، آتے ہی سامنے والا مجھے کہنے لگا مولانا شیخ آپ میرے گھر پہ آئے، آپ میرے گھر پہ آئے، میں کتنا خوش نصیب، اب تو برکت ہی برکت ہوگی. میں نے کہا کیا بکتا ہے بھائی، میرے خود کے قدم میرے گھر پہ، چار کونے پہ، ہر جگہ پہ میں نے قدم مارے ہیں، کچھ نہ کچھ وہیں کا وہیں ہوں، وہی تنخواہ، وہی ہدیہ، وہی کمائی، کچھ نہیں بڑھتا. تو کہتا ہے میرے آنے سے تیرے گھر پہ برکت ہوگی، میں کہتا ہوں میرے آنے سے 2 کپ چائے کا خرچہ ہوگا تجھے. باتیں شروع ہوئی. کہا مولانا دل کی ایک بات سنانا چاہتا ہوں. کہا بولو. کہا مولانا نماز چھوٹ گئی ہے میری. ابھی نماز کا پڑھا نا شیخ نے، اب نماز. اچھا. جگہ پہلے بہت بڑا نمازی تھا، اب نماز چھوٹ گئی. اچھا کیسے چھوٹ گئی؟ پورا اپنا واقعہ اس نے سنایا. کہا وہ بھی چھوٹی ہے اپنے ہی کسی کے یہاں. میں کام کرتا تھا مزدور اپنے ایک کھوجا شیعہ اثنا عشری کے یہاں، بہت نماز کا پابند تھا، لیکن میں گاؤں سے ہوں، ان پڑھ آدمی ہوں، لیکن نماز کا پابند بچپن سے. ایک دن ہوا جمعے کا دن تھا، مجھے نماز جمعہ میں جانا تھا. باس یا مالک نے کہا آج تم نہیں جانا، کنٹینر آئے ہیں. میں نے کہا آپ جاؤ گے میں نہ جاؤ؟ تو انہوں نے کہا کیا تجھے پتہ ہے نماز جمعہ کوئی واجب نہیں ہے؟ تو او اچھا، یہ تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا، میں تو بس پابند نماز تھا، پڑھے جا رہا تھا. آہستہ آہستہ میری نماز جمعہ چھوٹنے لگی. پھر نماز دکان پہ ہی پڑھتا تھا. کتنی بار ہوا جب نماز پڑھنے لگا تو باس نے کہا کیا کرتے ہو؟ نماز پڑھتا ہوں. کہا کیا تجھے پتہ ہے کہ نماز کو اپنے ٹائم پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، نماز کے لیے بہت وسیع وقت ہوتا ہے، بعد میں بھی پڑھی جاتی ہے. تو آہستہ آہستہ میں نے نماز وہاں سے الگ ٹائم پہ پڑھنا شروع کیا. پھر آہستہ آہستہ میری نماز قضا ہونے لگی، تو قضا کو اپنے وقت پہ پڑھتا تھا. گھر پہ فون آیا حاجی صاحب کہاں ہو؟ میں نماز آج کی گئی ہے، قضا پڑھتا ہوں. باس نے کہا کیا تجھے پتہ ہے کوئی ضروری نہیں کہ قضا آج ہوئی تو آج ہی اس کی قضا ادا ہو جانی چاہیے. 2 دن بعد، 5 دن بعد، 8 دن بعد، قضا بعد میں جب بھی ہو سکتی ہے. اچھا اتنی آسانی ہے شریعت میں. ایسے ہوتا ہوا ہوتا گیا، نماز قضا ہوتی گئی. پھر کیا ہوا؟
اتنی نمازیں باقی رہ چکی تھی. آپ کو اس کا مثال دوں؟ دیتا ہوں. ایک کام کیجئے، کبھی اپنی بیوی کو ہالیڈیز میں بھیجیے، سسرال بھیجیے، پھر دیکھیے گا گھر پہ برتن کتنے بڑھتے جاتے ہیں. ابھی ایک کل دھو لوں گا، دو پرسوں دھو لوں گا، اتنے جمع ہوتے جائیں گے. کہا مولانا نماز قضا اتنی جمع ہونے لگی کہ اب بس ہمت ہی نہیں کہ یہ سب کب پڑھ پاؤں گا. ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے تھوڑا موقع مل گیا، میں مسجد میں پہنچا تو مولانا نہیں آئے تھے، نماز جماعت پڑھانے والے نہیں آئے تھے. تو آپ کے یہاں بھی ایسے ہی ہوگا، وہ بھی ہمارے پہ وہی ہے، کسی اور کو نماز جماعت پڑھنے کی پڑھنے کا حق ہی نہیں، کوئی نہیں تھا. تو میں نے نماز پڑھی تو میرے بازو میں ایک آدمی تھا، وہ بھی نماز پڑھ رہا تھا. اذان ہوئی، کسی نے اذان دی اور سب اپنی اپنی نماز پڑھنے لگا. میں بھی نماز شروع کی، ظہر کا وقت تھا. میں نماز پڑھتا گیا، لیکن میں نے کیا دیکھا کہ میرے بازو میں جو آدمی تھا اس کی نماز کب سے ختم ہو گئی، اور میری 2 3 4 منٹ کے بعد نماز ختم ہو گئی. تو میں نے اس کو، میں ان پڑھ آدمی ہوں، اس کو پوچھا بھائی آپ کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا ظہر کی نماز. اچھا ظہر کی نماز، تو میری نماز کو اتنی دیر کیوں لگی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں، نماز میں جتنی تکبیر ہے وہ سب مستحب ہے، کوئی واجب نہیں. نماز میں جو قنوت ہے وہ سب واجب نہیں، وہ سب مستحب ہے. باقی کتنی چیزیں نماز میں مستحب ہے، وہ کوئی واجب نہیں. دیکھا آپ نے کیا ہوا؟ جب حد سے زیادہ تو واجبات چھوٹ جاتی ہے، اور جب اتنا زور لگایا جائے کہ یہ تو مستحب ہے، یہ تو مستحب ہے، یہ تو مستحب ہے، تب بھی واجبات خطرے میں آ سکتی ہے. علی کا شیعہ وہی ہو سکتا ہے کہ جو واجبات کو ادا کرے اور محرمات کو اپنے سے بچائے. آپ کو پتہ ہے آپ کی میری قیمت کیا ہے؟ علی کے شیعہ ہیں ہم نا. مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کہا ہے مسلمانوں سنو، یاد رکھنا کہ تم لوگ خدا کے فرشتوں سے بہتر ہو سکتے ہو. سنی ہوئی بات نہ ہے، کیونکہ تم میں عقل خدا نے بخشی ہے، تم میں شہوت ہے اور فرشتوں میں شہوت نہیں. اس لیے مسلمانوں اپنے پاس شہوت ہوتے ہوئے ان پر قابو پا کے واجبات کو ترک نہ کرے اور محرمات میں ملوث نہ ہو تو تم فرشتوں سے بہتر ہو جاؤ گے. فرشتے کو کبھی دیکھا ہے ظفر؟ کسی نے دیکھا ہے فرشتے کو؟ میں نہیں دکھتا آپ کو؟ ہاں بھائی، علی نے کہا نا جس کے پاس عقل ہو اور شہوت پہ قابو رکھتا ہو تو فرشتوں سے وہ بہتر ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے انسان کی قیمت کیا ہے؟ آئیے قرآن مجید کی طرف. یہ بات ہم نے شروع میں بھی کی تھی. پروردگار عالم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بنی اسرائیل آیت 70، چیپٹر 17 ورس نمبر 70. خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت کا تاج، کرامت کا تاج بخشا ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. آدم کی اولاد کو ہم نے خشک و تری میں اٹھایا ہے. آدم کی اولاد کو ہم نے بہترین روزی عنایت فرما دی. آدم کی اولاد ہے جس کو ہم نے خلق کیا. جتنی بھی ہماری مخلوقات ہے اس میں سب سے زیادہ فضیلت ہم نے آدم کی اولاد کو دیے. آپ کو پتہ ہے کہاں تک ہماری فضیلت ہے؟ ہمارے چھٹے امام، امام جعفر الصادق علیہ السلام، اسی آیت کی تعویل کے اور تفسیر کے ذیل میں اتنا بیان کرتے اور کہتے لوگوں تھوڑا سوچو تو صحیح،
خدا نے جو مخلوق زندہ بنائے ہے، جس میں جانور ہے، پرندے ہیں، جانور کا مطلب جو زمین پہ چار پائے چلتے ہیں، پرندے کا مطلب کہ جو ہواؤں میں اڑنے والے ہیں، یا جس کے پاس کیا ہوتے ہیں؟ پر ہوتے ہیں۔ تو چھٹے امام کہتے ہیں مسلمان تو سوچ تو صحیح، خدا نے تجھے کتنی عزت بخشی ہے۔ خدا نے جو جانور بنائے، خدا نے جو پرندے بنائے، ان کو جب کھانا ہوتا ہے، ان کو جب کھانے کے بعد پانی پینا ہوتا ہے، تو ان کو اتنا مجبور کر ڈالا کہ اس کو اپنی گردن کو جھکانا پڑتی ہے۔ اس کا مطلب سر کو بھی جھکانا پڑتا ہے، تب جا کے وہ پانی یا کھانا کھا سکتے ہیں، چاہے جانور ہو یا پرندہ ہو۔ لیکن خدا نے گوارا نہیں کیا کہ انسان کی گردن جھکے، اس کا سر جھکے، اس کو دو ہاتھ دیے تاکہ وہ کھانا لے کر اپنے ہاتھ سے کھائے۔ جھکے نہ جھکے یہ سر تو خدا کی بارگاہ میں جھکے۔ اور اسی آیت کے ذیل میں ہمارے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، انہوں نے کہا مسلمان، انسان کی اتنی عزت ہے، خدا نے انسان کو بہترین مخلوق اس لیے قرار دیا کہ خدا کی جتنی زندہ مخلوق ہے اس میں واحد انسان وہ ہے کہ جو سیدھا کھڑا رہتا ہے، سیدھا، منحنی نہیں ہوتا، نہ اس کی کمر جھکی ہوئی تھے، سیدھا انسان ہوتا ہے تاکہ وہ آمنے سامنے والے کے سامنے اپنی عزت اور مان کے ساتھ کھڑا رہ سکے۔ یہ ہے انسان کی قیمت اس دین کے اندر۔ تو جب انسان کی اتنی عزت ہے، جب انسان فرشتوں سے بہتر ہو سکتا ہے، تو بات کہاں پر جائے گی، کہاں تک جائے گی؟ شیعہ بننا ہے، واجبات کو کبھی ترک نہیں۔ شیعہ بننا ہے، محرمات میں کبھی بھی پیروں کو ملوث نہیں کرنے کا ہے۔ اس لیے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات کو کہا یا علی اذا قویت فقوی علی طاعت اللہ واذا ضعفت فاضعف عن معاصی اللہ۔ اے علی، اگر اپنے آپ کو طاقتور ثابت کرنا ہے، پہلوان ثابت کرنا ہے، تو اپنے آپ کو خدا کی اطاعت میں پہلوان ثابت کرو۔ یہ خدا کہے کہ کرنے کا ہے تو بولو ہمت کے ساتھ، جتنی تکلیفیں ہوگی میں کر لوں گا، پوری ہمت و طاقت کے ساتھ۔ کہاں پر؟ اللہ کی اطاعت میں۔ اور جب گناہ کی بات آئے، نافرمانی کی بات آئے، معصیت کی بات آئے، فاضعف علی معاصی اللہ، اذا ضعفت فاضعف عن معاصی اللہ۔ اے علی، جب گناہ کی بات آئے تو وہاں پر تو اپنے آپ کو کمزور ثابت کر۔ یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوگا بابا۔ ارے بھائی ظفر، تھوڑا اس کو جھوٹ بول دو، اس میں کیا ہے، ہمارا کام ہو جائے گا، پیپر نکل جائے گا، پرمیشن مل جائے گی، تھپا لگ جائے گا، ہمارا کام آسان ہو جائے گا، اتنا سا تو جھوٹ بولنے کا ہے۔ تب جا کے سامنے والا کہے گا بھائی اتنا جھوٹ ہی بولنا ہے، لیکن میں کمزور انسان ہوں، میرے سے خدا کا عذاب برداشت نہیں ہوگا۔ جب بھی گناہ کی بات آئے اپنے آپ کو کمزور ثابت کر۔ نہیں ہوگا مجھ سے، یہ تھوڑا جھوٹ بولنا ہے، نہیں ہوگا، یہ فلاں کام کرنا ہے، گناہ کا کام ہے، حرام کام ہے، نہیں ہوگا۔ اس لیے امام حسن عسکری علیہ السلام نے کیا بیان کیا تھا؟ علی کے شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ جہاں پر خدا نے منع کیا ہے نا، وہاں پر وہ دکھتے ہی نہیں، وہاں پر وہ دکھتے ہی نہیں۔ اور میرا کیا حال ہے؟ تقریباً سب کی فائل میری جیب میں گھومتی ہے۔ یہ قید میں گیا تھا، یہ کچہری میں گیا تھا، اس نے فلاں لفڑا کیا تھا، اس کے وہ دندے ہیں، اس کے وہ کیا تھا، اس نے وہ کیا تھا،
اس نے یوں کیا تھا، سب کا ہمیں پتہ ہے۔ وہاں پر علی کے شیعہ کے لیے کیا کہا؟ خدا وہاں پر ان کو نہیں دیکھتا، اور مجھے میرے اپنے شیعہ برادران کو پتہ ہے کہ میں کتنا گنہگار ہوں، جو منع ہے وہاں پر میں دکھتا ہوں۔ اے مسلمان یاد رکھنا، علی کا شیعہ اگر حقیقی بننا ہے تو جتنے بھی فرائض ہے وہاں تجھے حاضر رہنے کا ہے، جتنے بھی محرمات ہیں وہاں سے تجھے غائب ہونا ہے۔ عزیزان محترم، شیعہ بننا آسان نہیں۔ تاریخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا کہ حسین مظلوم نے اگر یہ قربانیاں دی ہے تو کس کے لیے دی ہے؟ نکلے تھے نا یہ کہتے ہوئے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی نانا کے امت میں اصلاح لے آؤں، لوگوں کو ہدایت کروں، راہ راست پر لے آؤں۔ آپ نے دیکھا کربلا ہمارے سامنے ہے، کربلا تیروں کے بارش کے درمیان، لیکن واجبات ادا ہو رہی ہے، واجبات ادا ہو رہی ہے۔ کیوں؟ وہ سب شیعہ تھے، علی کے پیروکار تھے۔ اور میرے لیے کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھار واجبات کو چھوڑ دیتا ہوں مستحب کاموں کے لیے۔ ہاں، کہاں تک بات جاتی ہے؟ تاریخ کو ہم پوچھے، شاید مجھے اسے اندازہ ہے کہ 3 سال پہلے یہ واقعہ شاید میں نے پڑھا ہوگا۔ عزاداری کے دن چل رہے ہیں۔ بھائی اگر سوال پوچھا جائے کہ سب سے بڑا عزادار کون ظفر؟ مشکل ہے نا یہ سوال، لیکن میرے نظر میں ایک شخصیت آتی ہے، اور وہ ہیں ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام۔ کتنی عزاداری کی ہوگی چوتھے امام نے؟ مجلسوں میں نہیں سنتے ہم، وہی چوتھا امام، انہوں نے لقب کیا پایا؟ زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت، سید الساجدین، سجدے کرنے والے کا سردار، سید، سب سے بڑا عزادار، چوتھا امام۔ لیکن لقب کیا ہے؟ عبادت والا لقب، سجدے والا لقب۔ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، اور میں نے کہا نا شاید میں نے پڑھ لیا ہے لیکن یاد ہی۔ ایک جگہ پر میں اسی طرح سے محرم پڑھنے گیا تھا، واقعہ شاید آپ کو یاد آ گیا ہوگا، اور میرے ساتھ انتظامیہ نے ایک نوحہ خان کو بھی بلایا تھا۔ یاد آ گئے کچھ آپ کو؟ نہیں پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا ہے؟ تو محرم کے دن تھے، میں بھی مہمان، وہ بھی مہمان۔ نماز کا وقت جب ہوتا تھا مجلس کے بعد، تو پوری قوم مجلس کے بعد نماز، وہ حاجی صاحب کبھی نماز میں دکھے نا۔ کون تھا؟ نوحہ پڑھانے والا۔ میرے سے پہلے ممبر پہ وہ جایا کرتے تھے، مرثیہ پڑھتے تھے، میں ممبر پہ گیا، مجلس ختم ہوئی، میرے بعد وہ نوحہ خوانی بھی کرتے تھے۔ نماز کے ٹائم میں نے کبھی نہیں دیکھا، 1 رات ہوئی، 2 رات ہوئی، 3 4 5 6، پھر آخر میں نے جا کر ہمت کر کے، میرے بازو میں بیٹھتے تھے، میں نے ان کو مجلس کے بعد پوچھا، میں نے کہا حاجی صاحب آپ نماز نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے کہا مولانا کیا میں آپ سے کچھ سوال پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا بے شک پوچھیے، میں تو وہ علی نہیں ہوں کہ جو وعدہ کرے کہ سلونی قبل ان تفقدونی۔ اگر جواب ہوگا تو میں آپ کو دے دوں گا، پوچھئے کیا پوچھنا۔ اس نے کہا مولانا کیا بتا سکتے ہیں کہ نماز کو کس نے بچایا؟ میں نے کہا جی امام حسین نے نماز کو بچایا۔ تو میں نے جواب دیا، میں نے کہا شاید یہ جواب معتبر کہا جا سکتا ہے، صحیح کہلا سکتا ہے کہ نماز خطرے میں تھی، امام حسین نے نماز کو بچایا، امام حسین نے نماز کو بچایا۔ تو کہا دیکھا مولانا،
اس نماز کو امام حسین نے بچایا، اور ہم وہ لوگ ہیں کہ جو امام حسین کو زندہ رکھا ہے، امام حسین کو بچانے والے ہم ہیں۔ میں نے کہا اے مورخ، خدا کو تیرے علاوہ کوئی نہیں ملا تھا حسین کو بچانے کے لیے؟ حسین کے اصحاب کیا کم تھے کہ تیرے جیسے ان کو مل گئے کہ تو نماز نہ پڑھتے ہوئے دعویٰ کر کے حسین کو میں بچا رہا ہوں؟ دنیا کا سب سے بڑا عزادار سید الساجدین، لیکن سجدہ کرنے والا، عبادت کرنے والا۔ انشاءاللہ ہمارے یہاں ایسے عزادار نہیں ہوں گے۔ وہ ہم نہیں کہہ سکتے کیوں ہم تہمت ڈالے۔ میں خبردار کرتا ہوں فقط اتنا مسلمان یاد رکھنا، آج کی ہماری صفت جو بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ شیعہ وہی ہو سکتا ہے کہ جو فرائض میں آگے آگے، محرمات میں پیچھے تو کیا نظر بھی نہیں آئے۔ واجبات میں شیعہ ہونے کے لیے آگے رہنا پڑے گا، محرمات کو پرہیز کرنا پڑے گی، تب جا کے میں اپنے آپ کو شیعہ کہہ پاؤں گا۔ یہ درس ہم کو کربلا سے بھی ملا۔ ابھی کہا نا میں نے، کیا عالم تھا، لیکن نماز نہیں چھوٹ رہی، یہاں تک کہ اصحاب حسین سینوں پہ تیر کھانے کے لیے تیار ہے۔ ابھی علی اکبر کا بھی تذکرہ ہوا تھا، عاشور کا دن ہے، عاشور کا دن۔ شاید حسین چاہتے تھے کہ پوری دنیا کو یہ سبق دے۔ عادتاً فطرتاً یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کمر جو ہے نا جھک گئی ہو، ریش داڑھی میری طرح سفید ہو گئی ہو، تب جا کے ایسا لگتا ہے کہ اب تو مصلی پہ جاؤ، اب قبر آدھی کھلی ہوئی دکھتی ہے، یا گجراتی میں کہتے ہیں ایک پگ کھاڈاما دیکھائی چھے، تب جا کے اللہ اللہ، کعبہ کعبہ۔ لیکن حسین نے کہا دیکھو میں آپ کو ایک درس دوں گا، میرے اکبر کو بھیجتا ہوں اذان دینے کے لیے۔ 10 دن تک کسی اور نے اذان دی تھی، عاشور کے دن حسین نے علی اکبر کو بھیجا اور کہا بیٹا آج تو اذان دینا، شاید مقصد یہ ہو، اے مسلمانوں یاد رکھنا، ہو جائے جو ہو جائے، خدا کا دین بچانے کے لیے آیا ہوں اور تم کو سبق دیتا ہوں میرے نوجوان کو بھیجنے کے بعد کہ جو بھی عالم ہو، جو بھی حالت ہو، واجبات نہیں چھوٹے گی۔ نماز کی بات بھی آئے گی شیعوں کی صفت میں، ہمارا عنوان فقط اتنا ہے آج، واجبات محرمات شیعوں کی صفت میں سے ہے۔ 11ویں امام نے سمجھایا، آج وہ جگہ آ گئی، جیسے وہ نواں خان نے کہا نا کہ حسین نے نماز بچائی، وہ جگہ آ گئی۔ کیسے آئی ابھی آپ نے سنا نا، حسین مظلوم کا قافلہ ایک جگہ پر آ کر رک جاتا ہے نا، یہاں تک روایتوں میں ملتا ہے، ارباب منبر بیان کرتے ہیں کہ حسین نے سواریاں بھی بدلنے کی کوشش کی، لیکن سواریاں آگے نہ بڑھی، اس لیے پوچھا گیا کہ ہم کہاں پر آئے ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ کہاں پر ہو تو جگہ کا نام ملا نا، ابھی جو بھی آپ نے سنا وہی بات۔ کسی نے کہا اس جگہ کو غازریہ کہتے ہیں، حسین نے کہا کوئی اور نام ہے، تو کسی نے جواب میں کہا مولا اس کو نینوا بھی کہتے ہیں، اور پوچھا جواب آیا اس کو شط الفرات بھی کہتے ہیں۔ تھوڑا اصرار کیا، پتہ ہے کیوں اصرار کیا؟ میں کہتا ہوں شاید حسین کسی اور نام کے سننے کے لیے بے قرار تھے کہ وہ نام کیوں نہیں آ رہا، کیوں اس نام کے لیے بے قرار ہوں گے؟ اس لیے نا کہ جب یہ سواریاں رک گئی تھی نا تو حسین کی بہنیں شہزادیاں مولا کے پاس آئی تھی، بھائی جان
اس ایسی جگہ لگتی ہے جہاں پر دلوں میں اطمینان محسوس نہیں ہو رہا۔ زینب نے کہا حسین اس دل کے اندر کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہے جس سے میرا سکون چلنے لگا ہے، اس لیے حسین کو شاید پتہ چل گیا کہ وہ جگہ آ گئی ہے۔ ایک ضعیف کو بلایا گیا، وہاں سے جواب مل گیا کہ کچھ لوگ اس جگہ کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ عزادارو چلیے کرب و بلا، کربلا کیا چیز ہے ابھی تو آج ہم بیان کر رہے ہیں، لیکن کربلا کیا چیز ہے میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ میرا استاد کہا کرتا تھا کہ ایک عاشور کی رات آئی نا، حسین مظلوم خیمے کے جائزے لے رہے تھے، اس میں سے ایک خیمے تک آئے جہاں پر حسین کے کانوں میں کسی ضعیفہ کے رونے کی آواز آئی۔ عزادارو پتہ ہے کون رو رہا ہے؟ جناب فضہ، جناب فضہ ہے۔ حسین آئے، کہا اماں فضہ رونے کا ماجرا کیا ہے؟ کہا بیٹا حسین میں کتنی کم نصیب ہوں، ارے میرے پاس تجھ پہ قربان کرنے کے لیے کوئی نہیں۔ رونے لگی۔ حسین نے پوچھا اماں رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بیٹا کیا بیان کروں، مجھے نانا یاد آ گئے۔ ارے نانا جب دنیا سے جا رہے تھے نا مجھے بلایا تھا اور کہا تھا بیٹی فضہ تیری کوئی دعا ہو، تیری کوئی امید ہو تو مجھ سے کہوا لے، میں اللہ سے دعا کروں گا۔ میں ہمیشہ کہا کرتی تھی یا رسول اللہ آپ کے گھر کی کنیزی میرے لیے کافی ہے، بہت اصرار کیا رسول نے، آخر کار میں نے ہمت کر کے نانا کو کہا تھا یا رسول اللہ جب سے اس گھر میں آئی ہوں نا کربلا کا نام سنتی ہوں، بس یا رسول اللہ اتنی دعا میرے لیے کر لیجئے کہ مجھے کربلا جانا نصیب ہو جائے۔ اے میرے لال حسین میں کربلا تو آ گئی لیکن قربانی کے لیے میرے پاس میرا سامان قربانی نہیں۔ حسین بیٹھے، کہا اماں فضہ آپ فکر مت کرو، کل میں آپ کی طرف سے قربانی دوں گا۔ ہاں عزادارو یہ ہے کربلا، کربلا آ گئی نا، کربلا کا نام آ گیا۔ حسین نے ایک بات کہی، اپنے لوگوں کو کہا ارے ہاں ہونا محل و رحالنا، اے لوگوں اترنے کی تیاری کرو، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہماری رحلت ہوگی۔ ہاں ہونا تحرک خیامنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے خیموں کو آگ لگائی جائے گی۔ ہاں رونا تسفک دماؤنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارا خون بہایا جائے گا۔ عزادارو کیا پتا چلا؟ حسین کو پتا ہے اس جگہ پہ کیا ہونے والا ہے۔ ارے یہ وہی جگہ ہے جہاں سے بہو بیٹیوں کو اسیر کیا جائے گا۔ عزادارو حسین آئے، بنی اسد سے کہا میں اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں۔ بنی اسد نے زمین کو بیچی، ایک رقم آئی 60,000 دینار یا درہم میں وہ زمین خریدی گئی۔ حسین نے کچھ شرطیں رکھی جو ابھی آپ نے انہوں سے سنی۔ حسین نے کہا اے بنی اسد والو ہمارے بعد یہاں ہمارے زوار آئیں گے، ہمارے چاہنے والے آئیں گے، تم اس کی مہمان نوازی 3 دن تک کرتے رہنا۔ ہاں عزادارو ایک اور وصیت حسین نے کی ہے، کہا اے بنی اسد کے مردوں میری ایک شرط یہ بھی ہے، یہاں پر ایک جنگ واقع ہونے والی ہے، ہمارے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوں گے، بس بات اتنی ہے جب ختم ہو جائے یہ جنگ ہماری قبروں کو بنا لینا۔ پھر جا کے حسین نے بنی اسد کی عورتوں سے کہا اے کنیزان خدا اگر آپ کے مرد ہماری قبروں کو بنانے کو بھول جائے تم یاد دلاتے رہنا۔ بس میرے استاد خطیر اعظم مرحوم مرزا اطہر کہا کرتے تھے ایک موقع وہ آیا حسین نے کہا میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا کہا کرتے تھے ان چھوٹے بچوں کو کیا پتا کہ حسین کیوں بلا رہے ہیں، ارے حج کے بعد دین تھے نا، شاید
شاید بچوں کے دل میں یہ بات آئی ہو رسول کا فرزند بلا رہا ہے، شاید عید میں کچھ تحفہ ملے گا۔ ارے ننھی ننھی جان کو پتا کیا تھا آج حسین کچھ سوال کر لیں گے۔ حسین گھٹنوں پر کھڑے ہوئے اور کہا اے ننھے ننھے بچوں، حسین آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے، اے بچے ہم یہاں پر شہید ہوں گے اگر تمہارے ماں باپ ہماری لہدوں کو نہ بنائے تو جب تم میدان میں کھیل کود کے لیے آؤ تو اپنی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ایک ایک مٹھی خاک ہمارے اوپر ڈالتے رہنا تاکہ ہم غریبوں کی قبر بن جائیں۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد اللهم ومواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي حوائج للدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير